السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مطالعے کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹڈی یا ریڈنگ۔ جو لوگ مطالعے کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ مطالعے کو سمجھ لیں کہ مطالعے کو کیا کہتے ہیں، اسٹڈی یا ریڈنگ، یعنی جو ہم پڑھتے لکھتے ہیں اسی کو مطالعہ کہتے ہیں۔ تو اس کے جو پرکار ہیں، اس کے جو قسمیں ہیں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سرسری مطالعے کو، اس کے بعد اسکیننگ کو، اور اس کے بعد عمیق اور وسیع مطالعے کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سرسری مطالعہ کس کو کہتے ہیں۔ سرسری مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اقتباس کو انگلش میں پیراگراف کہتے ہیں۔ کسی بھی اقتباس کے پورے مرکزی خیال یعنی سینٹرل آئیڈیا کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی پیراگراف پڑھتے ہیں، اگر وہ میرے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑے بہت اس کے بارے میں جان لے کہ آگے رہے کیا، تو اس کے کیا کرتے ہیں، سرسری طور پر نظر صرف دوڑا دیتے ہیں اور اس کا سینٹرل آئیڈیا یعنی مرکزی خیال کو جان لیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں سرسری مطالعہ۔ اور دوسرا ہے ہمارا اسکیننگ مطالعہ۔ کسی اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے، کسی اقتباس یعنی پیراگراف کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے یعنی تحقیق کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی کھوج کے لیے کتاب اٹھاتے ہیں یا کوئی سائٹ پر ہی جاتے ہیں، ویب سائٹ پہ، تو ہمیں اس چیز سے مطلب ہوتا ہے، ہم نہ کہ دوسری چیزوں سے۔ اگر ہمیں کسی کا نام ڈھونڈنا ہے تو ہم اس کے نام کو ہی ڈائریکٹ دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہم دوسری چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں اسکیننگ مطالعہ۔ تیسرا ہمارا ہے عمیق اور وسیع مطالعہ۔ عمیق اور وسیع مطالعہ۔ عمیق کا مطلب ہوتا ہے گہرائی اور وسیع مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، یعنی پورے براڈ سینس میں۔ اس کا تعلق عام طور پر متن کے باریکی، ترکیب اور تفہیم سے ہے، یعنی کہ عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کیا جاتا ہے۔ عمیق مطالعہ یعنی ڈیپلی اسٹڈی کو ہم عمیق مطالعہ کہتے ہیں۔ ڈیپلی اسٹڈی جو کرتے ہیں اسی کو عمیق مطالعہ اور وسیع مطالعہ کو کہتے ہیں۔ چوتھا ہمارا ہے کہ بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ دو طرح سے ہم پڑھتے ہیں، ایک تو ہم زور سے پڑھتے ہیں، ایک ہم آہستہ صرف من میں پڑھتے ہیں۔ خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکول میں ہوتے ہیں، اسپیشلی پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں، تو وہ زور سے چلا کر پڑھتے ہیں۔ تو بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے۔ بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے، یعنی پرائمری کے بچے ہوتے ہیں، وہ زور سے چلا کر پڑھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے تلفظ اور معنی کا پتہ چلتا ہے کہ بچہ صحیح سے پڑھ رہا ہے یا نہیں، کہیں غلط تلفظ تو نہیں نکال رہا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں بلند خوانی مطالعہ۔ اور خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس مطالعے کا مقصد عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا ہے۔ اس مطالعے کا مقصد کیا ہے؟ عبارت کو سمجھنا اور لطف اندوز ہونا۔ تو دوستو، یہ مطالعے کے 4 پرکار ہیں، میں نے ابھی جو ڈسکس کیا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو دوبارہ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں سرسری طور پر کہ مطالعے کی مندرجہ ذیل قسمیں۔ تو مطالعے کے مندرجہ ذیل 4 قسمیں ہیں۔ ایک سرسری مطالعہ، دوسرا اسکیننگ مطالعہ، تیسرا عمیق اور وسیع مطالعہ، اور آپ کا چوتھا ہے بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ تو سرسری مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی اقتباس یعنی پیراگراف کے پورے مرکزی خیال کو یعنی سینٹرل آئیڈیا کو سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ اسکیننگ مطالعہ
کسی اقتباس کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے مقصد سے، یعنی کسی چیز کی تحقیق کے مقصد سے جو سرسری مطالعہ کیا جاتا ہے اسے اسکیننگ مطالعہ کہا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ عمیق اور وسیع مطالعہ یعنی ڈیپلی اسٹڈی، اس کا تعلق عام طور پر متن کے باریکی یعنی ہر ایک لفظ کو، ہر ایک شبد کو باریکی سے پڑھنا، ترکیب اور تفہیم یعنی گرامر کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا اور اس کو سمجھ کر بھی پڑھنا، یعنی عبارت کے ہر ایک پہلو پر غور کرنا ہی عمیق اور وسیع مطالعہ کہلاتا ہے۔ بلند خوانی اور خاموش مطالعہ، بلند مطلب اونچا، خوانی مطلب پڑھنا یعنی اونچی آواز میں پڑھنا کو ہم بلند خوانی کہتے ہیں، یعنی لاؤڈلی اسٹڈی جو کرتے ہیں، لاؤڈلی جو ہم ریڈنگ کرتے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں اسکول میں، تو اسی کو کہتے ہیں بلند خوانی۔ بلند خوانی مطالعہ کا تعلق ابتدائی جماعت کے بچوں سے ہے، اس کے ذریعے تلفظ یعنی پروننسیشن اور معنی کا پتہ چلتا ہے، اور خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مجھے کوئی اسٹڈی کرنا، جیسے کوئی گاندھی جی کی کوئی بک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو کیا ہم اس کو چلا کر پڑھیں گے؟ نہیں، ہم اس کو خاموشی سے صرف اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں خاموش مطالعہ۔ اس مطالعے کا مقصد صرف اور صرف عبارت کو سمجھنا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سی ٹیٹ میں اس کا ایک کوشچن ضرور آتا ہے، جو کوشچن آتا ہے اسی ٹاپک کو ہم صرف لے رہے ہیں۔ یہ ابھی تھیوری کلاس ہے، اس کے بعد ہم اس کے جو کوشچن بنے ہیں پریویس ایئر میں اس کو بھی لائیں گے اور اپنی طرف سے بھی کوشچن بنا کر آپ کے سامنے لائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔